السلام علیکم۔ آوارہ گردی کے سلسلے کی ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلی 2 سال میں اٹلی اور جرمنی کی آوارہ گردی کو پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ آج ہم چلیں گے اس ملک میں جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، لیکن پھر کئی صدیوں تک مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت کی در و دیوار نے اذان کی آواز تک نہ سنی۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله جی ہاں، ہم آج اسپین چل رہے ہیں۔ اسپین جو کہ جنوب مغربی یورپ میں واقع ہے، یہاں آئینی بادشاہت رائج ہے۔ اسپین میں البیریا کا بیشتر علاقہ شامل ہے۔ اس کے شمال میں خلیج بسکے، فرانس اور انڈورا، مشرق میں بحیرہ روم اور مغرب میں پرتگال اور بحیرہ اوقیانوس ہے۔ اسپین کا کل رقبہ 5,05,990 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے اسپین یورپ کا چوتھا جبکہ دنیا کا 51واں بڑا ملک ہے۔ اسپین کی آبادی تقریباً 4,64,00,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اسپین دنیا کا 30واں جبکہ یورپ کا 7واں بڑا ملک ہے۔ آبادی میں تقریباً 70% کیتھولک عیسائی، 28% کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والے اور 2% باقی مذاہب کے ماننے والے آباد ہیں۔ 1978 تک رومن کیتھولک ہی اسپین کا سرکاری مذہب تھا، یعنی اس مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کو ماننے والے کو یہاں رہنے کی اجازت نہ تھی۔ 1978 کے آئین میں یہ واضح کیا گیا کہ آئندہ سے اسپین کا کوئی سرکاری مذہب نہ ہوگا۔ میڈرڈ اسپین کا دارالخلافہ اور سب سے بڑا شہر ہے۔ اسپین یورپ کا واحد ملک ہے جس کی سرحدیں افریقی ملک موروکو سے جبل الطارق کے مقام پر ملتی ہیں۔ اسپین کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے۔ سیرا نواڈا کا پہاڑی سلسلہ سب سے بلند ہے۔ وسطی علاقے گرمی میں گرم خشک جبکہ سردیوں میں سرد خشک ہوتے ہیں۔ 2/3 آبادی زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔ گیہوں، مکئی، آلو، چنا اور پھل وغیرہ بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ معدنیات میں چاندی، تانبا، کوئلہ اور لوہا قابل ذکر ہیں۔ یہ ملک صنعتی اعتبار سے ترقی یافتہ نہیں ہے۔ یہاں آئینی بادشاہت قائم ہے۔ بادشاہ کا وزیر اعظم صدر حکومت یعنی کہ پریزیڈنٹ آف گورنمنٹ کہلاتا ہے۔ موجودہ بادشاہ کا نام فلیپو وان پیبلو الفونسو ہے۔ انہوں نے 19 جون 2014 میں اپنے والد کنگ یوان کارلوس سے تخت حاصل کیا تھا۔ موجودہ ہیڈ آف گورنمنٹ پیڈرو سینچیز ہیں جو کہ 2 جون 2018 کو جو کہ سابقہ وزیر اعظم ماریانو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد پریزیڈنٹ بنے۔ اسپین کا نظام حکومت 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، جنرل کانگریس آف ڈیپوٹیز اور سینٹ۔ انہیں 4 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اسپین 17 خود مختار علاقوں اور 50 صوبوں پر مشتمل ہے جن کی اپنی اپنی اسمبلی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسپین کی تاریخ پر۔ تقریباً 1000 قبل مسیح جزیرہ نما البیریا پر شمال کی طرف سے سیلٹک قبائل حملہ آور ہوئے اور انہوں نے اس کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اس کے 2 صدیوں بعد فونیشیا اور پھر یونانی فاتحین نے اسپین کے ساحل پر اپنی آبادیاں قائم کی۔ 3 قبل مسیح میں کارٹیجین قبائل حملہ آور ہوئے اور انہوں نے جزیرہ نما کا بیشتر علاقہ فتح کر لیا، لیکن 6 قبل مسیح میں رومیوں نے انہیں یہاں سے بے دخل کر دیا اور اپنی حکومت قائم کر دی۔ رومی عہد حکومت میں اس علاقے کو سیاسی استحکام حاصل ہوا اور یہاں مسیحی مذہب کی اشاعت شروع ہوئی۔ 5ویں صدی عیسوی کے اوائل میں یہ علاقہ جرمینک وینڈلز اور ویزیگٹ قبائل کا ہدف بنا رہا، یہاں تک کہ ویزیگٹس نے وینڈل قوم کو افریقہ کی طرف دھکیل دیا۔ یہ قوم 8ویں صدی کے اوائل تک حکمران رہی۔ سن 711 کو اسپین کے آخری ویزیگٹ بادشاہ روڈرک کو شمالی افریقہ کے مسلمان سپہ سالار طارق بن زیاد نے شکست دی اور تمام علاقے پر شمالی افریقہ کے مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور انہوں نے یہاں اسلامی نظام حکومت رائج کرتے ہوئے اس کا نام اندلس رکھا۔ شمالی اسپین کے مختصر علاقے میں چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستیں ہی باقی بچیں جنہوں نے عرب فاتحین کے خلاف اپنی مدافعتی جنگ جاری رکھی۔ عربوں
عربوں نے تقریباً 800 سال تک اسپین پر نہایت شان و شوکت سے حکومت جاری رکھی۔ اس زمانے میں جبکہ سارا یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اسپین تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کے میدان میں دنیا بھر کا رہنما بن چکا تھا۔ قرطبہ، اشبیلیہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیاں جدید علوم کے مراکز تھیں۔ اموی سلطنت کے انتشار پر اسپین کئی چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستوں میں بٹ گیا اور ان کی آپسی رنجش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شمال کی عیسائی ریاستوں نے 1250 تک قرطبہ، اشبیلیہ اور تلاتیلیہ پر قبضہ کر کے عربوں کو جنوبی اسپین کی طرف دھکیل دیا۔ یہاں چھوٹی سی مملکت غرناطہ 1492 تک مسلمانوں کا آخری حصار رہی۔ 1469 میں ایک شمالی ریاست آرگوان کے بادشاہ فریڈینینڈ نے ایک دوسری ریاست کاسل کی ملکہ ازابیلا سے شادی کرتے ہوئے دونوں ریاستوں کو متحد کر دیا۔ 1492 میں انہوں نے غرناطہ بھی فتح کر لیا۔ اس سال کے آخر میں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا اور آئندہ 50 برسوں میں اسپین سے مسلمان حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ وہ تمام عرب جو شمالی افریقہ کی طرف فرار ہوئے کے علاوہ تمام کو ہلاک کر دیا گیا۔ بہت سے مسلمانوں نے ظاہری طور پر مسیحی مذہب قبول کیا، لیکن وہ چھپ کر اپنی عبادات کرتے رہے۔ ان لوگوں کو بھی معاف نہ کیا گیا، یہاں تک کہ 1501 تک اسپین میں ایک بھی مسلمان باقی نہ بچا۔ عربوں نے اسپین میں علمی اور فنی اداروں کے علاوہ بہت سی مساجد، محل اور مینار بھی تعمیر کیے۔ ان میں غرناطہ کا شاہی محل الحمرا دنیا بھر میں مشہور ہے۔ فریڈینینڈ نے عربوں کی تعمیر کردہ تمام عمارات زمین بوس کر دیں، لیکن الحمرا کے محل کو ہاتھ نہ لگایا۔ یہ محل 480 سال تک بند رہا۔ 1974 میں حکومت اسپین نے اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا۔ اسپین کو ہسپانیہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ یورپ کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے۔ 2017 میں اسپین نے تقریباً 82 ملین سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ فرانس کے بعد دنیا کا دوسرا ٹورسٹ اٹریکٹ کرنے والا ملک ہے۔ یہاں 45 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس موجود ہیں۔ اس معاملے میں یہ اٹلی اور چائنا کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ زیتون کے تیل کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں اٹلی یا پھر عرب ممالک کا نام آتا ہے، مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کا 43% اولیو آئل اسپین میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ اسپینش اسپین کی قومی زبان ہے اور یہ چائنیز یا مندیان کے بعد دنیا میں بولی جانے والی دوسری بڑی زبان ہے۔ تقریباً 40 کروڑ لوگ اس زبان پر عبور رکھتے ہیں، جبکہ دنیا کے 22 ممالک میں یہ زبان رائج ہے۔ یہی نہیں، آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ امریکہ میں اسپینش بولنے والوں کی تعداد اسپین میں اسپینش بولنے والوں سے بھی زیادہ ہے۔ اسپین کا ٹاور آف ہرکولس دنیا کا سب سے پرانا لائٹ ہاؤس ہے اور یہ آج بھی چل رہا ہے۔ اسپین میں بنا کپڑوں کے پبلک پلیس یا بیچز پر گھومنا قانونی طور پر الاؤڈ ہے۔ ماریا لیتازیا کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت کہا جاتا ہے، جس کے اکثر بچوں کو کسی نہ کسی ملک کی بادشاہی نصیب ہوئی۔ وہ 1750 میں پیدا ہوئی۔ اس نے کارلوس بوناپارٹ سے شادی کی۔ اس کے کل 13 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے 4 کی قسمت میں شہنشاہی لکھی گئی۔ اس کا دوسرا بیٹا نیپولین بوناپارٹ عالمگیر شہرت رکھتا ہے۔ یہ فرانس کا شہنشاہ تھا۔ سب سے بڑا لڑکا جوزف بوناپارٹ اسپین کا بادشاہ بنا۔ لڑکیوں میں سے ایک نیپلز کی ملکہ اور دوسری کسکانا کی ملکہ بنی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ماریا نے تمام بچوں کے عروج و زوال کا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمام اولاد اسی کی زندگی میں فوت ہوئی۔ خاندان کی تباہی کے 20 سال بعد وہ بھی 1839 میں چل بسی۔ اسپین میں سگیردا فیملیا نامی ایک چرچ ہے جو بارسلونا میں واقع ہے۔ یہ اسپین کا سب سے مشہور چرچ ہے اور بارسلونا آنے والے ہر سیاح کی دلچسپی کا محور۔ اس چرچ کی تعمیر کا کام 1882 میں شروع ہوا، جو آج تک جاری ہے۔ ماہرین تعمیرات کے مطابق اس چرچ کی تعمیر 2026 تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ممالک اپنا یوم آزادی مناتے ہیں، ان میں 58 یونائٹڈ کنگڈم سے آزاد ہوئے، 26 فرانس سے، 21 رشیا سے اور 21 ہی اسپین سے آزاد ہوئے۔ اسپین دنیا کا پہلا ایسا ملک ہے جس نے بجلی پیدا کرنے کے لیے ہوا سے چلنے والی ٹربائن کا استعمال کیا۔ اسپین میں موجود بینیڈوم بیچ ریزورٹ نامی ایک 47 منزلہ عمارت ہے، جس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی لفٹ نہیں۔ یہ بات آج سے 2 سال پہلے تک سوشل میڈیا کی زینت بنی رہی۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ بلڈنگ روبرتو پریز نامی ایک آرکیٹیکٹ نے 2013 میں ڈیزائن کی، جس کی 20 منزلیں تھیں۔
जब 2016 में इस बिल्डिंग की एक्सटेंशन की गई और इसे 20 से 47 मंजिला बनाया जाने लगा तो इसमें 6 अदद लिफ्ट भी शामिल की गई। इस बिल्डिंग के एक बेडरूम वाले लग्जरी अपार्टमेंट की कीमत तकरीबन 3,60,000 यूरो है। स्पेन साल भर में बहुत से त्यौहार मनाता है। ला टोमाटीना फेस्टिवल स्पेन के हिस्से बोनाल में हर साल मनाया जाता है, जिसमें टमाटरों की जंग लड़ी जाती है। कस्बे के मकीन शराब पीकर टोमाटीना चलाते हुए एक दूसरे पर हजारों टन टमाटर उस वक्त तक बरसाते रहते हैं जब तक कि इनका मलीदा नहीं बन जाता। ये त्यौहार हर साल अगस्त के आखिरी बुध वाले दिन मनाया जाता है। स्पेन का दूसरा मशहूर त्यौहार रनिंग ऑफ बुल्स है, जो कि जुलाई के महीने में नॉर्थ स्पेन के शहर पेम्पलोना में मनाया जाता है। इस त्यौहार में एक खास नस्ल के बुल्स, जिनको तोरो ब्रोवो नस्ल कहते हैं, को गलियों में भगाया जाता है। ये खतरनाक बुल्स अपने रास्ते में आने वाले लोगों को मारते हुए गुजरते हैं। इस खतरनाक त्यौहार में कई लोग जख्मी जबकि कई अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इस त्यौहार में लगभग 10 लाख लोग जमा होते हैं। मगरबी ममालिक में कानून सबके लिए यकसा है। इसकी बेहतरीन मिसाल उस वक्त सामने आई जब स्पेन की मलका सूफिया को तेज़ रफ्तारी से कार चलाते हुए 65 यूरो जुर्माने की सज़ा दी गई। वो जजीरा मालोस्का में अपने शाही महल जा रही थीं और उनकी कार की रफ्तार 56 मील फी घंटा थी, जबकि इस इलाके में हद रफ्तार 36 मील फी घंटा थी। पुलिस ने फौरी कार रोककर मलका को मौके पर जुर्माना आयद कर दिया। स्पेन के लोग नई कारों को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ ये बात मशहूर है कि स्पेन के लोग हर साल इतने मोबाइल फ़ोन नहीं बदलते जितनी कारें बदल लेते हैं। स्पेन में बार्स की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 2,60,000 की तादाद के साथ स्पेन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा बार्स हैं। स्पेन बहुत सी कदीम कौमों का मुल्क है। तारीख़ी एतबार से मुल्क बहुत सी यादगार और पुरकशिश इमारतें और शहर रखता है। बार्सिलोना, मैड्रिड, सेविलिया, ग्रनादा, वेलेंशिया, मलागा वगैरह मशहूर शहर हैं जो तारीख़ी एतबार से बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसके अलावा मस्जिद कुर्तबा, कसर ज़हरा और अलहमरा के महलात भी अहमियत के हामिल हैं। सियाहत के शौकीन यहाँ सही मानों में लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। यहाँ खूबसूरत बीचेज़ हैं, नाइट क्लब्स हैं, बाज़ार और रेस्टोरेंट हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं और वो हर चीज़ जिसकी सयाहों को तमन्ना होती है। फुटबॉल और बुल फाइटिंग यहाँ के पसंदीदा खेल हैं। स्पेन ने साल 2010 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। स्पेन की करेंसी यूरो है। बुल स्पेन का कौमी जानवर, स्पेनिश इंपीरियल ईगल कौमी परिंदा और रेड कार्नेशन कौमी फूल है। दोस्तों, ये थी आज की आवारागर्दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के हसूल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इजाज़त दें, आवारागर्दी की नई किस्त के साथ जल्द ही हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।